نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اللہ جل و علا ارشاد فرما رہا ہے اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس کی شرح میں فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، اور دلوں کے راز جانتا ہے کہ دلوں کی زندگی اور اس میں نجات کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ممنوعات کو ترک کرو تو فتنہ جو ہے اس سے نازل نہیں ہوگا، اور خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں بلکہ نیک اور بد سب کو پہنچے گا۔ یعنی فتنہ جو ہے اگر نازل ہوگا اس کو نہیں روکو گے تو برے اور ظالم بدکار سب مبتلا ہوں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات کو نہ کریں، حرام سے بچیں، یعنی اپنے تک برائی کو روکیں، حتی الامکان جو ہے وہ برائی سے بچیں، اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار کو بھی اور غیر خطا کار کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کی عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے پھر نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ عذاب عام و خاص سب کو مبتلا کر دے گا، اور جو شخص کسی قوم میں سرگرم معصیت ہوا اور لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ امر معروف چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے ان کی شامت اعمال آتی ہے اور وہ نافرمان ہے۔ اب یہ فتنہ فساد کا دور ہے، اور سوال کیا گیا ہے کہ یہ ترکی کا ڈرامہ ہے غازی ارطغرل، اس کے بارے میں ایک شرعی مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ اب یہ کہ شرعی مسئلے پہ تو ظاہری بات ہے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، نہیں مانتے، ہم منوانا بھی نہیں چاہتے کسی کو، لیکن یہ کہ ڈرامے فلمیں یہ سب جو ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا تو کیا جھوٹی بات پر یقین نہ آتے ہو اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے جو میں نے آیت بیان کی وہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 24 اور 25۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ اب مسئلہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بڑا فائدہ ہے، لوگ فلموں سے ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ نے اس کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے آیت نمبر 93، بسم اللہ الرحمن الرحیم او یکون لک بیت من الزخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا کتابا نقرؤه۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرمایا وہ تمہارے لیے طلائی گھر ہوں یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا
کہ جو ایمان نہیں لاتے، ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ تم کچھ بھی کر لو ان کے لیے، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے تو لہذا وہ تو نبیوں کی باتوں سے جو ایمان نہیں لائے اور علماء بڑے بڑے علماء کے بیانات سے جو ایمان نہ لائے وہ فلموں سے ایمان لے آئے گا، ڈراموں سے ایمان لے آئے گا۔ علمانہ فرزیز، کتنی گندی سوچ ہے یہ۔ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ڈرامے پر پوچھا گیا ہے جائز و ناجائز ہونے پر، لیکن اب میں جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا، لیکن میں اس پر محافظ ضمیر قرآن و حدیث کی آیتیں ضرور بیان کرتا ہوں۔ وہ فتوے تو سر موجود ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ فوٹو تو ہے ہی قدیم تصویر، آپ کو پتہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں موجود تھیں۔ البتہ کیمرہ جو ہے یہ 200 سال اور فلم کا کیمرہ جو ہے تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں۔ اب اس پر جو ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے تصویر پر کہ حرام اور قطعی حرام فرمایا، اور دیگر اسلامی فلمیں اور دیکھنے پر بنانے پر علماء کے فتوے موجود ہیں۔ آج سے 50 سال قبل ایک فلم آئی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے، خانہ خدا ریلیز ہوئی، اور اس وقت اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام ہونے کا طویل فتویٰ امت کو عطا فرمایا۔ یعنی خانہ کعبہ، مکہ، مدینہ، حج کی فلم کو علماء نے حرام قرار دیا دیکھنا، کیونکہ فوٹو اور مووی یہ سب جو ہے فطرہ ہے۔ جب علماء نے مووی بنانا شروع کی اور وائزین کی فلم بندی ہوئی تو اس کے عدم جواز پر اعلیٰ حضرت کے خانوادے مفتی اختر رضا خان صاحب نے طویل رسالہ مرتب کیا اور اسے حرام قرار دیا۔ اس کے مد مقابل حاجی صاحب دعوت برکاتم عالیہ کے بھائی مدنی میاں دعوت برکاتم عالیہ نے ایک رسالہ تحریر کیا جس میں مووی کا جواز پیش کیا۔ میں نے رسالے دونوں پڑھے، غور سے پڑھے۔ محترم ناظرین اکرام، ایمان اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کی عنایت ہے۔ ایمان ایک طاقت کا نام ہے جو خیر اور شر کا فیصلہ کرتی ہے۔ مفتی اختر رضا خان صاحب نے مووی اور تصویر کے حرام ہونے پر فتوے کی بنیاد پر تمام قرآن اور حدیث سے نظریاتی رسالہ لکھا ہے، اسلام کے نظریات پر لکھا ہے، اور حدیث پاک سے قرآن سے دلیلیں دی ہیں۔ اسی طرح کہ فرمایا کہیں بھی مووی اور تصویر جو ہے یہ ثابت نہیں، مگر یہ 14ویں صدی کے جو علماء ہیں انہوں نے تعویلیں گھڑی ہیں، اور اس کے جو جواز میں رسالہ مرتب کیا ہے، تمام رسالہ پڑھا ہے کہ اس میں تمام رسالہ جو ہے وہ نظریاتی نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے تحت تعویلات کی بھرمار ہے، اور زبردستی تعویلوں کے ذریعے مووی کو جائز کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ آپ مطالعہ فرمائیں۔ مگر افسوس کی بات یہ اختر رضا خان صاحب کے جو رسالہ ہے اس کو مارکیٹ سے غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بندیے میں ایک رسالے کو جو عام کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ حق وہ ہے جو اللہ اور رسول یا اولیاء کاملین سے ہو، اور باطل وہ ہے جو شیطان اور اس کے چیلوں سے رونما ہو۔ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ مذہب کے نام پر بننے والی فلمیں، ڈرامے کیا اللہ رسول کی طرف سے ہو سکتے؟ بالکل نہیں، باطل ہے یہ بات، یہ ہو نہیں سکتے، اور باطل جو ہے وہ تو ہے ہی باطل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہو سکتے، خیر ہو نہیں ہو سکتا، اور خیر اور شر کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر زیادہ خیر میں تھوڑا سا شر ملا دیا جائے تو تمام خیر بیکار ہو جاتا ہے۔ اور مذہبی بنیاد پر بہت سی فلمیں ڈرامے بنے۔ آج سے 40 سال پہلے ایک فلم ڈالر اسلام بنی تھی، ریکارڈ تو رش سینما پر تھا، اور یہ بات مشہور تھی کہ اسے دیکھ کر ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے۔ صراط الایوبی پر فلم بنی، کشمیر پر بنی، فلسطین پر بنی، مظلومیت پر بنی کہ مظلومیت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر! نہ مظلومیت ختم ہوئی، نہ ظلم ختم ہوئے، نہ اسلام کو کوئی فائدہ ہوا، نہ ایمان میں اضافہ ہوا۔ فلموں اور ڈراموں کی تباہی یہ کیا ہے؟ روزانہ دنیا میں لاکھوں عورتیں اور کم سے بچے بچیوں کے ساتھ ریپ، 5 سال کے بچے بچیوں سے ریپ، لڑکیوں کا گھر سے بھاگنا، ماں باپ کی عزت کو تار تار کرنا، پھر ناکام ہو کر قتل یا خودکشی کرنا، چوری، ڈاکہ، فریب، مکر، ڈھونگ، یہ سب کا سب جو ہے فلم ڈراموں کی برہنی منت ہے۔ اب علماء نے تو جو خانہ کعبہ کی فلمیں تھی، علماء کے جو ویڈیو ہے اس کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور جو ویسے حرام ہے اس کے حرام کی تو کیا بات ہے، کتنا سخت حرام ہے۔ اب فلمیں بناتے وقت جھوٹ، غلط بیانی، مکر،
فریب، اریانی، فحاشی، اجنبی عورتوں کا اجنبی مردوں سے ملاپ، مال و اسباب کا اسراف جو حرام ہے، وسائل کا اسراف، فضول خرچی، لڑائی میں اشیاء کی تباہی، فضول خرچی، لباس پر لاکھوں کا اسراف، کروڑوں دولت کا فضول استعمال، اور فلمی سیٹ پر عیاشیاں، بدکاریاں، اریانی، اخلاق کی تباہی، گالیاں، بدتمیزی، غنڈہ گردی کی تربیت، چوری ڈاکہ اور زنا کاری کی تربیت، یہ تمام ذرائع ایمان کی بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسلامی فلمیں، ڈراموں اور علماء کی مووی کو جب حرام قرار دیا تو اب ٹی وی کو جو ہے اسلامی کہنا اور اسلامی ٹی وی بنانا جائز نہیں ہے۔ علماء کا عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، مخلوط علماء سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ کو آپس میں بیٹھ کر، یہ کون سا ایمان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ ظلم کی انتہا ہے۔ اب تو بتوں سے تبلیغ کروائی جا رہی ہے، زندہ انسان کو چھوڑ کر ضرورت کے تحت کارٹون سے اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعلیٰ حضرت نے تصویر پر شرک کا خطرہ بتایا، اور کارٹون تو شرک کے ساتھ ساتھ توہین اور گستاخی بھی ہے۔ اللہ رسول کی باتیں جو نبیوں کی زبان، اولیاء کاملین کی زبان سے ادا ہوتی ہیں، اب اس کی ادائیگی محراب و منبر سے ہی اخلاق اور ادب کے ساتھ با کردار علماء کو زیب دیتا ہے۔ وائز کرنے میں بھی فرمایا کہ عمل کرو، وائز کرو، ورنہ بے عمل علماء کے ہونٹ قیامت کے دن کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب وائز کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے متقی پرہیزگار علماء کا تعین کیا گیا ہے، تو یہ کارٹون کے ذریعے ادا کرنا اللہ رسول کی سخت نافرمانی، حرام سے حرام تر ہے۔ کیونکہ مباح کی کثرت، یاد رکھیے، مباح کی کثرت مکروہات کا دروازہ کھولتی ہے، اور مکروہات کی کثرت حرام کا دروازہ کھولتی ہے، اور حرام کی کثرت کفر کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ تمام تر کام، تصویر، فلمیں، ڈرامے، اسلامی چینل، نعت خوانیاں، اس سب کا حکم علماء نے پہلے فرما دیا ہے۔ میری التجا ہے کہ حلال اور مستحب ذرائع کو چھوڑ کر حرام ذرائع سے دین کی تبلیغ کرنا یہ کون سی دانائی ہے؟ تبلیغ دین تو فطرت سے ہے، اور فطرت سے ادا کرنا چاہیے۔ غیر فطرتی انداز بھی اس کے لیے نقصان ہے۔ ہمیں دل کہاں درست ہے کہ جی بڑی جگہ پر، بری جگہ پر اگر اچھی بات کی جائے تو کیا عرض ہے؟ اللہ پر آئے فلم اور مووی کی تباہ کاریاں ایمان کے زہر قاتل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے مگر مووی حرام نہیں ہے۔ ہائے ہائے، زہر اگر پڑیا میں ہو تو زہر ہے، اور کھا لیا جائے تو ہلاکت ہے۔ شراب بوتل میں ہو تو حرام ہے، لوگ کہتے ہیں تعویل والے، پی جائے تو جو ہے نشہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نشہ اگر ہوتا تو شراب میں ناچتی۔ اللہ اکبر، یہ تعویلیں کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ، ان کا جواب یہ ہے کہ وہ بوتل میں نہ ناچتی شراب تو اس کا مطلب ہے وہ حرام نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ مستی ہے کہتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ کہ تیزاب جو ہوتی ہے نا وہ بوتل میں، اب وہ تو کچھ نہیں ہوتی، تو ذرا انڈیل کر دیکھ لیں حلق میں، پتہ چل جائے گا کہ جنس اور تاثیر میں کیا فرق ہے۔ تو پھر ایسی تعویلوں پر اب آئیے شریعت کی طرف جو ہے، مزامیر، گانا بھی حرام، اور اگر گانا حرام ہے اور اگر طبلے پر اللہ رسول کا نام لیا جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، توبہ توبہ توبہ۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ گانا حرام ہے اور طبلے پر اللہ رسول کا نام لینا حرام تر، اور اللہ رسول کی بے حرمتی ثابت ہو تو پھر کفر ہے۔ بیت الخلاء ایک مصرف کے لیے، یہاں اچھائی کا کوئی کام نہیں ہوتا، دینی باتیں یا دنیاوی باتیں دونوں حرام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار میں فلمیں بن رہی ہیں، شرابی، زانی، غیر مسلم فلمی اداکار مقدس پاک ہستیوں کا جھوٹا روپ دھار کر فحاشہ اور عریہ عورتیں پاک بیویوں کا جھوٹا روپ ادا کرتی ہیں۔ جھوٹے مکالمات، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے مناظر، مصنوعی خانہ کعبہ اور اس کا بناوٹی طواف، جھوٹی عبادت، بغیر نیت کے نماز، مصنوعی نماز، مصنوعی قرآن کی تلاوت، مزید مقدس نبیوں کی خشخشی داڑیاں جو بالکل جھوٹ ہے، پاک بیویوں کے بے پردہ مناظر، ناپسندیدہ مقدس ہستیوں کا، ناپسند لوگ جو ہے مقدس ہستیوں کا روپ دھار کے تھے، اور جو ان کے عقیدے میں ناپسند ہے نا مقدس لوگ، ان کے چہرے جب بتائے جاتے ہیں تو بدصورت بتائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مزید دھوکہ ہے۔ ایک فلم میں بتایا گیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرنے کا منظر بتایا،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم توڑ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ کلمہ جو ہے اہل تحقیق کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو ہے سارے دھوکے، ٹی وی، فلمیں، مذہبی چینل، یہ سب دجالی یہود پرستوں کے زیر اہتمام ہے. کوئی چینل یہودی شرائط اور ان کی زیر سرپرستی سے بغیر نہیں چل سکتا. اور ان تمام حرام ذرائع کا اس طرح غیر اسلامی کام اور انبیاء علیہ السلام سے بھی توحید گستاخی کرنا اور پھر سے دین کی خدمت کرا دینا اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. کیمرہ دجال کی آنکھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان منبر کو چھوڑ کر ٹی وی، فلمیں، ڈرامے کی طرف سے ہٹ کر اور جو ہے ٹی وی نشینی کو چھوڑ کر مسجد نشینی اختیار کر لی جائے. اللہ اکبر. یہ جو ہے مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. اس کے علاوہ فلمی ڈراموں میں موسیقی، وہ بھی حرام. شیطان کی آواز ہے موسیقی. موسیقی دل کو اندھا کرتی ہے، روح کو میلا کرتی ہے، جذبات کو گندا کرتی ہے. تصویر اگر حرام ہے تو وہ بھی ہلاکت ہے. اور ایمان نام ہے مومن کی سربلندی کا، ایمان کی پختگی کا، تکمیل ایمان کے مراحل، اقرار، احساس، محسوسات، یقین، حق، عین الحق. یہ تمام ایمانی درجات جو ہیں یہ ٹی وی کیمرہ کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے لیے تقوی، دلوں کی پرہیزگاری، حیا، حلال روزی، حرام سے اجتناب اور دوغلے پن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ دوغلا پن جو ہے یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. اب تصویر کے بارے میں ذرا سنیے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہے تصویر ہو. اب آپ کا جو ہے مووی چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، رحمت کے فرشتے تو آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے. فوٹو لگائے تو بھی نہیں آئیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی کہ تمام لوگوں میں سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. اب یہ کہتے ہیں تصویر بناتے نہیں، اور علماء نے سر فتویٰ ہے موجود ہے کہ تصویر جو ہے کیمرے سے کھینچی جائے، بنائی جائے، عکس والی ہو، جیسی بھی ہو، تصویر تصویر ہی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے، اور جتنی تصویریں بنائی ہر تصویر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جان پیدا فرمائے گا اور پھر اس کو جہنم میں عذاب دے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تصویر بنانا ہی ضروری ہو تو درخت یا ان چیزوں کی تصویریں بناؤ جس میں روح نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک گردن اونڈوا ہوگی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان ہوں گے، اور ایک بولتی زبان ہوگی. وہ یہ کہے گا 3 شخصوں کو عذاب دینا میرے سپرد کیا گیا ہے. نمبر 1 سرکش ظالم، نمبر 2 جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو عبادت کرے، نمبر 3 تصویریں بنانے والا. اللہ اللہ. تو تصویریں بنانا، یہ سارے کام کرنا، اور پھر یہ کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا حدیث شریف میں، یہ اجنبی عورتوں کے ساتھ فلمیں بنانا، پھر نقلی داڑیاں لگانا اور داڑھی کو ہٹانا، داڑھی منڈوں کا، اور پھر یہ میک اپ کرنا، یہ سارے حرام کام. لیکن ڈراموں میں کوئی اصل ہے نہیں، اور یہ جو کہانی لکھی جاتی ہے ڈراموں میں اسلامی، یہ اصل کہانی ہوتی نہیں ہے. اس میں مبالغہ، طرح طرح کے مبالغے، جھوٹ، لفاظیاں، میک اپ، داڑھی لگانا، داڑھی ہٹانا، یہ سب توہین ہے. انبیاء کی شکلیں اختیار کرنا، نیک لوگوں کی شکلیں اختیار کرنا، سب حرام اور قطعی حرام ہے. اب یہ کہ معاف ضمیر بات ہے ساری، کہ کیونکہ فتوے دونوں موجود ہیں. ٹی وی کے حرام ہونے پر بھی فتویٰ ہے، مووی بنانے پر بھی فتویٰ ہے، اور وہ بھی پڑھا ہے میں نے، اور نہ بنانے پر بھی فتویٰ ہے، بنانے پر بھی فتویٰ ہے. دونوں پر فتوے دیے ہوئے ہیں. لیکن بات وہی ہے معاف ضمیر جو ٹی وی کے اور ویڈیو کے فوٹو کے خلاف فتوے ہیں، اس پہ قرآنی آیات نص سے ثابت کیا گیا ہے، حدیث کی دلیلیں ثابت کی گئی ہیں اس پہ جو واقعی صحیح ہیں. اور جو دوسرے فتوے ہیں جواز کے، اس میں تعویلات کی بھرمار ہے، ضرورت کی بھرمار ہے، اور دنیائی مثالیں دی گئی ہیں. فیصلہ معاف ضمیر آپ کے ہے. اللہ جل سبحانہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ کسی قسم کی فوٹو اور یہ اسلامی پروگرام جو ہے
یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ امت کو اس گمراہی سے بچائے. آنے والا وقت بہت سخت ترین ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی تو فلمیں بنائی گئی ہیں. یہ بہت بڑی توہین ہے. نیک لوگوں کی فلمیں بنانا بہت بڑی توہین ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں قرآن عطا فرمائے جو اس توہین آمیز چیزوں کو، اور یہ جو ہے ہمیں محفوظ فرمایا، اس سے اجتناب کریں. گے اب فیصلہ آپ کے دل کا ہے کہ آپ جو ہے کس طرح جانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.